شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے جن سے تم نے اپنے ہاتھوں کو معاہدہ کیا ہے، انہیں ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدل موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں، اور جن عورتوں کی نافرمانیاں اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہوا انہیں نصیحت کرو، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے، اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی کوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔